جہاں جہاں پہ ان کا ترجمہ اچھا ہے ہم تعریف کرتے ہیں کہ بہت اچھا ترجمہ کیا ہے، لیکن جہاں جہاں ڈنڈی ماری وہ پکڑی گئی. آپ دیکھیں نا، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اس کا ترجمہ اتنا ظلم پہ مبنی انہوں نے کیا. اے نبی ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا. اب عام بندے کو کہ وہ کہتا ہے قرآن میں لکھا ہے حاضر و ناظر، آپ کیوں نہیں مانتے؟ اب انہیں کون بتائے کہ یہ حاضر و ناظر دونوں لفظ عربی کے تھے، حاضر ناظر، قرآن میں تو نہیں لکھے ہوئے. قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ ہے شاہد، تو شاہد کا ترجمہ انہوں نے کر دیا ہے حاضر و ناظر. اب اس کی وجہ سے مصیبت کھڑی ہوگی. اسی وجہ سے پھر اہل حدیث دیوبندی کہتے ہیں جی اعلیٰ حضرت نے ترجمہ چینج کر دیا. ہم کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اعلیٰ حضرت نے اپنی ڈنڈی خود ہی پکڑ لی ہے. ہر جگہ تو بندہ ڈنڈی نہ مار سکتا. یہی شاہد کا لفظ، شہید کا لفظ جب آیا ہے نا سورۃ البقرہ میں پارہ نمبر 2 کے آغاز کے اندر، اعلیٰ حضرت فوت ہو گئے نا، رجوع بھی نہیں کر سکتے، نہیں تے رجوع کروا لیتے. آیت نمبر 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اس طریقے سے ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم حاضر و ناظر بن جاؤ لوگوں پر، پوری امت حاضر و ناظر. اب میں ترجمہ وہ کر رہا ہوں. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول اللہ تم پر گواہ بن جائے، تم پر حاضر و ناظر ہو جائے. اب یہاں پہ امت کو پہلے حاضر و ناظر ماننا پڑنا تھا اور نبی علیہ السلام کو بعد میں. اب اعلیٰ حضرت نے یہاں ترجمہ ٹھیک کیا ہے، تاکہ تم گواہ بن جاؤ اور لوگوں پر، اور یہ رسول تم پر گواہ. آئے ہو نا دار تلے اعلیٰ حضرت جی، اپنا خود ترجمہ وائلیٹ کر دیا. آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جو شخص چاند کی طرف منہ کر کے تھوکتا ہے تو تھوک کدھر آتا ہے. اب ہم آپ کو دکھانے والے ہیں جو اس نے اعتراض کیا ہے کہ شاہد کا معنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے غلط کیا ہے، حاضر ناظر کیا ہے، گواہ بنتا تھا. ہم آپ کو اسی کا کلپ دکھانے والے ہیں، اور اس نے جو اعلیٰ حضرت کی طرف یہ باتیں کی ہیں، اس کے منہ پر کیسے پھٹکار پڑتی ہے. یہ اہل علم کو پتہ ہے کیونکہ یہ جاہل ہے، عربی اس کو آتی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے پر وہ اعتراض کرے جس نے قرآن کا ترجمہ کیا ہو، جس کو عربی آتی ہو. میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ یہ خود کیسے پھنستا ہے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور جگہ یہاں کہہ رہا ہے نا، اعتراض کر رہا ہے نا کہ جب شاہد کا معنی گواہ ہے تو حاضر ناظر کیوں کیا. اہل علم جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی جو زبان ہے عربی، ایک کلمے کے کئی معنی ہوتے ہیں، یعنی ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. جہاں وہ فٹ بیٹھتا ہے تو وہ اسی لفظ کو وہ ترجمہ کرتے ہیں. اب آپ کو میں دکھانے والا ہوں، دوال کا معنی گمراہ ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو گمراہ لفظ ہے، یہ کلمہ ہے دوال کا، اس کے مختلف معنی کیے ہیں. اب یہ اس کی تعریف کر رہا ہے. اب وہاں ڈنڈی کیوں نہیں ہے؟ اب اصول تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ہمیں گمراہوں میں سے نہ کرنا. دوال کا معنی گمراہی ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں جب یہ دال کا لفظ آیا کیا معنی کیا، اور نبی علیہ السلام کے بارے میں یہی لفظ آیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس وقت اعلیٰ حضرت کے ترجمے کی تعریف کر رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ اس نے جو چاند کی طرف منہ کر کے تھوکا تھا وہ تھوک اس کے منہ پہ آ رہی ہے. خود دیکھ لیں آپ. احب الی ابینا منا، وہ ہمارے والد محترم کو ہم 10 بھائیوں سے بڑھ کر محبوب ہیں. یہ 2 بھائی، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، جبکہ ہم جو ہیں وہ بڑی جماعت ہیں. تو ہم 10 ہیں ایک طرف اور یہ 2 بڑے محبوب ہیں. ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے جو والد محترم ہیں وہ تو ان کی محبت میں بالکل ڈوب چکے ہیں. اب یہاں لفظی ترجمہ پتہ کیا بنتا ہے کہ ہمارا باپ گمراہ ہو چکا ہے، لیکن ایسا ہے نہیں تھا، کیونکہ وہ صحابہ تھے، اولاد بھی تھے. اگر یہ بات کرتے تو کافر ہو جاتے اگر یہ بات کر دیتے نبی کے بارے میں. تو اس آیت کے تحت امام احمد بریلوی صاحب کا جو ترجمہ ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، وہ بالکل پرفیکٹ ہے. وہاں پر کئی لوگوں نے یہ ترجمہ کیا نبی تمہیں گمراہ پایا تو ہدایت کی. تو احمد بریلوی صاحب نے کیا ترجمہ کیا، اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو آپ کو درجہ کمال تک پہنچا دیا. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کو پرفیکٹ کہا، بہترین ترجمہ کہا.
بھائی اصول تو یہی ہے، ولضالین کا معنی ہے گمراہ، ضال کا معنی گمراہ ہے، تو ووجدک ضالا میں تو آپ نے گمراہ کا ترجمہ نہیں کیا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں کیا، تو آپ کو اعتراض کرنا چاہیے تھا کہ اعلیٰ حضرت نے اپنا ترجمہ بدل لیا، جو ابھی آپ نے اعتراض کیا ہے میٹھا ہپ ہپ کڑوا تھو تھو، جہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نبی علیہ السلام کو شاہد کہا ہے، چونکہ اس کے عقیدہ وہ نہیں ہے، اس کے عقیدے پر فٹ نہیں بیٹھ رہی تھی بات، اس نے فوراً اعتراض کیا اور یہ کہا کہ ڈنڈی ماری ہے۔ اب یہ یہاں ڈنڈی کیوں نہیں ہے؟ بتاؤ نا مرزا جی، مرزا کے چہلے بتائے نا یہ ڈنڈی کیوں نہیں ہے؟ کہ نہیں جی نبی علیہ السلام کو ہم تو گمراہ نہیں کہہ سکتے، نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ کہیں گے کہ آپ علیہ السلام اللہ کی محبت میں خود رفتہ تھے۔ اور فی دلالک القدیم سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی اولاد نے کہا کہ آپ تو پرانی دلال میں ہیں، تو وہاں بھی اعلیٰ حضرت نے خود رفتگی کا معنی کیا کہ آپ یوسف کی محبت میں خود رفتہ ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ پرفیکٹ ہے، ایک جگہ پرفیکٹ نہیں ساری جگہ پرفیکٹ ہے، اس بندے کو سمجھ نہیں آ رہی، اس کے دل میں بغض ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو ترجمہ کیا ہے ضال کا معنی ایک جگہ گمراہ کیا ہے، دوسری جگہ خود رفتہ کیا ہے، تو لفظ تو ایک ہی ہے، جہاں اسی طرح نبی علیہ السلام کے بارے میں حاضر ناظر کا ہے اور لوگوں کے بارے میں کا ہے گواہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کوالٹی دی ہے کہ آپ علیہ السلام ایک جگہ موجود ہے اور دور کی چیزوں کو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ تو شاہد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گواہ ہوتا ہے، شاید دیکھ رہا ہوتا ہے، اس معنی میں کہ آپ علیہ السلام مدینے میں موجود ہیں اور دور ایک جنگ ہو رہی ہے، غزوہ ہو رہا ہے، بخاری میں ہے، غزوہ موتا ہو رہا ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابھی زید شہید ہو گئے، مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب جعفر شہید ہو گئے، اب جھنڈا جو ہے وہ عبداللہ بن رواحہ نے پکڑا، وہ شہید ہو گیا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام یہ بیان فرما رہے ہیں اور آنکھوں سے جاری ہے، آنسو جاری ہیں، یعنی لائیو آپ دیکھ رہے ہیں، پھر فرما رہے ہیں کہ اب جھنڈا جو ہے وہ خالد بن ولید نے اٹھایا ہے۔ تو یہ جو آپ علیہ السلام بتا رہے ہیں تو یہ کیا ہے کہ جی وہی سے ہوگا؟ بتا دیں کہاں وہی کا لفظ حدیث دیکھ لیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کمال عطا فرمایا ہے کہ آپ مدینے میں بیٹھے ہیں اور دور کی چیزوں کا آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، مشاہدہ فرما رہے ہیں، اسی کا معنی اہل سنت کہتے ہیں حاضر ناظر ہے، کہ آپ علیہ السلام مدینے میں بیٹھے ہیں، جدھر چاہیں آپ علیہ السلام دیکھ سکتے ہیں، وہ چیز دور نہیں ہے، اسی کو کہتے ہیں حاضر ناظر۔ تو شاہد کا معنی گواہ نبی علیہ السلام کے لیے پرفیکٹ ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام مدینے میں ہو کے غزوہ موتا کے حالات بیان کرتے ہیں، اور عوام کے لیے وہ گواہ کا معنی ہوگا۔ تو اسی طرح قرآن پاک کے ترجمے کو دیکھا جاتا ہے کہ جہاں نبی علیہ السلام کے لیے جو فضیلت والا ترجمہ فٹ بیٹھتا ہے وہ دیا جاتا ہے، جو عوام کے لیے ترجمہ فٹ بیٹھتا ہے کیونکہ ایک لفظ کے کئی معنی ہیں تو وہ ترجمہ کیا جاتا ہے، پرفیکٹ ترجمہ ہوتا ہے۔ اسرائیل کو پتہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدقات پر آپ نے مامور کیا، اور رات کو چور آیا، بخاری کہتا میرا دین تو بخاری سے، رات کو چور آیا اور لپیں بھرنے لگا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ لیا، اس نے کہا کہ میرے بچے چھوٹے ہیں، میں مجبور ہوں، تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تیرے رات والے چور کا کیا بنا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اس نے اپنی مجبوری کا اظہار کیا، مجھے رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ آئے گا۔ اب یہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے دیکھا، اسے کہتے ہیں حاضر ناظر، آئے گا، یہ علم غیب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اگلی رات میں تو الرٹ ہو کے بیٹھ گیا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ آئے گا، وہ آیا، یہ علم غیب، وہ آیا، کہتے میں نے اسے پکڑ لیا۔ پھر وہ اپنی مجبوری کا کہتے میرے چھوٹے بچے ہیں بہانے بنانے لگا، کہتے مجھے رحم آ گیا، پھر میں نے اسے چھوڑ دیا، چور کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوتی ہے، ابھی آپ علیہ السلام کو کوئی اطلاع نہیں دیتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، تو آپ علیہ السلام فرماتے تیرے رات والے چور کا کیا بنا؟ عرض کی یا رسول اللہ، اس طرح اس نے مجبوری کا اظہار کیا، فرمایا جھوٹ بول رہا ہے، پھر آئے گا۔ تیسری رات آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا، اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، آیت الکرسی پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہاری حفاظت ہوگی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو چھوڑ دیا۔ تیسرے دن صبح کے ٹائم آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، رات والے چور کا کیا بنا؟ عرض کیا رسول اللہ، یہ وظیفہ اس نے بتایا۔ فرمایا ہے تو جھوٹا، لیکن بات اس نے سچی کی ہے۔ بتاؤ ابو ہریرہ وہ کون تھا؟
عرض کی نہیں مجھے نہیں معلوم، آپ علیہ السلام فرمایا وہ شیطان تھا۔ آپ علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھ کے مشاہدہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ وہ چور آتا ہے، لپے بھرتا ہے، اس کو کہتے ہیں حاضر ناظر۔ کیا حدیث سے آپ نے عقیدہ نہیں لینا کہ حدیث کو علامہ معنی مفہوم آپ نے قرآن پاک ترجمہ جب کرتے ہیں تو اسی پر فٹ نہیں بٹھانا؟ تو آپ علیہ السلام گھر میں بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ یہ شیطان تھا، اور یہ بتا رہے کہ کل آئے گا۔ یہ علم غیب ہے، علم غیب بھی ثابت ہو رہا ہے اور حاضر ناظر بھی ثابت ہو رہا ہے کہ آپ علیہ السلام جدھر چاہیں، یہ نہیں کہ ہر جگہ ہر وقت آپ علیہ السلام موجود ہیں، آپ علیہ السلام جدھر چاہیں نگاہ اٹھائیں وہ جگہ آپ سے دور نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں حاضر ناظر۔ اور یہ ترجمہ پر اعتراض کر رہا، بھائی ترجمہ فٹ ہے کیونکہ آپ علیہ السلام شاہد ہیں، آپ علیہ السلام جدھر چاہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ چیز ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اور یہ کدھر سے عقیدہ لائے ہیں کہ نبی علیہ السلام ابھی قبر انور میں بیٹھ کے ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ بھائی مشکات المصابیح میں ہے، آپ نے تو بڑا تعارف کرایا کہ یہ تو حدیث کا انسائکلوپیڈیا ہے، اس کو آپ نے پڑھا نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، دوپہر کا وقت تھا، آپ علیہ السلام کو خواب میں نے دیکھا، اور آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں خون کی بوتل تھی، آپ کے بال پراگندہ تھے، پریشان حال تھے آپ علیہ السلام۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پریشان کیوں ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں بوتل ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صبح سے میں حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون اکٹھا کر رہا ہوں، میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ کہتے جب میں جاگا وہ دن اور وقت میں نے نوٹ کر لیا، جب میں مدینے آیا تو معلوم ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، تو میں نے جب دیکھا کہ وہی دن تھا اور وہی وقت تھا۔ آپ علیہ السلام قبر انور سے ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا، میں نے وہ خون آپ علیہ السلام اس کا اکٹھا کر رہے تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حدیث آپ نے پڑھی نہیں ہے؟ آپ علیہ السلام قبر انور میں بیٹھ کے مشاہدہ جدھر چاہیں آپ دیکھنا چاہیں تو آپ مشاہدہ فرماتے ہیں، یہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ اور آپ علیہ السلام کے پاس امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، یہ بھی حدیثوں سے ثابت ہے۔ تو احادیث اور قرآن سے ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام حاضر ناظر ہیں، کہ جدھر چاہیں آپ علیہ السلام اس چیز کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پرفیکٹ ہے، اس نے چاند کی طرف تھوکا ہے اور وہ تھوک اس کے منہ پر آیا۔ ہم نے اس کی ویڈیو سے دکھایا کہ دال کا معنی اس نے کس طرح کیا ہے۔ اگر اس نے شاہد پر اعتراض کرنا ہے کہ ایک شاہد کا معنی صرف گواہ ہے، حاضر ناظر نہیں ہے، اللہ نے اس میں ڈنڈی ماری ہے، تو دال پر کیوں اللہ نے ڈنڈی نہیں ماری؟ وہاں کیوں تعریف کر رہے ہیں؟ جب دال کا معنی گمراہی ہے تو اہل علم جانتے ہیں کہ ایک کلمے کے ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ اب یہ مترجم کا ترجمہ کرنے والے کا علمی لیول ہوتا ہے کہ وہ کس طرح اس کا ترجمہ کر رہا ہو۔